السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبراء پیشاب کے مکمل خشک کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے۔ جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز سجدہ سہو کے بنا مکمل نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر پیشاب کرنے کے بعد اس کو مکمل خشک نہ کیا جائے تو طہارت کامل نہیں ہوتی۔ طہارت کامل نہیں تو وضو کامل نہیں، وضو کامل نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ پرانے وقتوں میں لوگ خشک مٹی استعمال کرتے تھے پیشاب کو خشک کرنے کے لیے۔ آج کل 95% مرد و خواتین پیشاب بنا خشک کیے ہی جلد بازی میں پانی بہا کر کپڑے پہن لیتے ہیں۔ وہی ناپاک پانی پھر کپڑوں کو لگتا ہے۔ جیسے پانی کی ٹوٹی بند بھی کر دیں تو کچھ وقت تک تھوڑے تھوڑے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی حال انسانی جسم کے مثانے کا ہے۔ پیشاب کی نالی کے اندر کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مرد یا عورت کھڑے ہوتے ہیں تو پیشاب کے قطرے جو نالی میں تھے باہر کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا جلد بازی نہ کریں، فوراً کھڑے نہ ہوں۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کا مثانہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ نالی میں پھنسے قطرے نکالنے کے لیے مصنوعی طور پر جان بوجھ کر کھانسی کریں، اس سے مسلز ریلیکس ہوں گے۔ اور بائیں پاروں پر زور دیں، 2 سے 3 دفعہ، پھر ٹشو سے پیشاب خشک کر کے پانی استعمال کریں، پھر دوبارہ ٹشو استعمال کر لیں تو بہتر، نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب جو پانی کپڑے کو لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم سب کم وقت اور جلد بازی اسی معاملے میں کرتے ہیں جو بنیاد ہے روح کی پاکیزگی اور قلب کی سکون کی۔ پھر کہاں سے عبادتوں میں لذت اور سکون آئے جب طہارت ہی مکمل نہ ہو۔ آج کے دور میں خشک مٹی کی جگہ سافٹ ٹشو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے پانی کا استعمال لازمی ہے۔ صرف ٹشو سے خشک کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواتین، بچے، مرد، عورتیں سب پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ جنات شیاطین کے لیے پیشاب کی بو اور آمیزش والے پانی کا ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، جس پر وہ سارا دن جادو پڑھ انسان کے کانوں میں پھونکتے ہیں اور اس کی روح اور دل کو بے قرار رکھتے ہیں۔ غصہ، حسد اور بغض، ان سب کی جڑ کامل طہارت کا نہ ہونا ہے۔